بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کی آمد کا شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ ہفتے میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام رول آف لا پہ کنونشن تھا، جس پہ انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا، اور میں اس سلسلے میں اپنی گاڑی میں چند ساتھیوں سمیت گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو کنونشن جاری تھا اور کوسا صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ اعتزاز احسن صاحب بھی تشریف لائے تھے، دیگر سینئر وکلاء صاحبان بھی موجود تھے۔ میں نے کنونشن سے خطاب کیا، اور جس کے بعد ILF کے ہمارے مرکزی صدر سید شاداب جعفری صاحب نے اور زبیر کسانہ صاحب جو ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا گفتگو کے لیے اور ایک کپ چائے کے لیے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میڈیا سے کچھ گفتگو ہوئی ہے، اور جب مین راستے سے جہاں پہ ہماری گاڑی کھڑی تھی اس گیٹ کے نزدیک تھا تو اطلاع آئی کہ باہر بڑی تعداد میں پولیس آئی ہوئی ہے۔ کیونکہ پنجاب میں میری دانش میں میرے خلاف کوئی پرچہ نہیں تھا، تو یہ حق ہے پاکستان کے ہر شہری کا کہ اس کو گرفتار کرنے سے پہلے بتایا جائے کہ آپ کے خلاف کیا چارج ہے۔ یوں سینئر وکلاء میرے ساتھ موجود تھے، خواتین وکلاء بھی تھی۔ تو باہر جب ہم نکلے تو ایک SP سٹی جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے باری جمعیت پولیس کی، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ جی کس سلسلے میں آئے ہیں، تو انہوں نے بڑے ہی تکبر سے کہا کہ جی چلے، اور جس کے بعد پولیس نے ہم پہ الغار کیا۔ باقی ساری باتیں آپ نے کیمرے میں دیکھی۔ انہوں نے جو ہے مجھے ٹائی سے کھینچا، مجھے کالر سے کھینچا، میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، اور پھر زبردستی کھینچتے ہوئے مجھے انہوں نے پولیس کے ڈالے میں ڈالا، اور پھر وہ ڈالا جو ہے بمائے 8-10 گاڑیاں پولیس کی سیدھا وہاں سے نکلی ہیں، اور جو بلڈنگ تھی چوانگ پولیس اسٹیشن جو ہیں وہاں پہ لے گئے۔ 1-1.5 گھنٹہ وہاں پہ میں بیٹھا، وہاں پہ ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، چائے پلائی، اور جس کے بعد وہ مجھے لے گئے کوٹ لکھپت جیل۔ وہاں جا کے مجھے پتہ چلا جب جیل میں مجھے اندر کیا کہ جی DC لاہور جو ایک خاتون ہے اور جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی رشتہ دار بتائی جاتی ہے، انہوں نے 3 MPO کے تحت میری 30 ایام کی نظر بندی کا آرڈر کیا تھا۔ یوں مجھے انہوں نے ایک سیل میں بند کیا، 8x10 سائز کا سیل تھا، جس میں چھوٹا سا ایک ہی کونے پہ باتھ روم بھی بنا ہوا تھا۔ تو اس رات جب میں نظر بند ہوا تو وہاں پہ نہ کوئی میٹرس تھی، نہ کوئی تکیہ تھا، نہ 2 چادریں تھی، کمبل بلینکٹ وغیرہ بھی نہیں تھے۔ اور ان کو کہیں ذرا تھوڑا سا خاموش ہو جائیں۔ یہ پھر وہاں پہ پہلی رات گزارنے کے بعد صبح جو ہیں وہ ناشتہ لے آئے۔ چونکہ میں ڈائبیٹک ہوں، چائے میں چینی تھی، اس میں نے کہا کہ میں چینی کی چائے نہیں پی سکتا ہوں، تو وہ ناشتہ ہی لے گئے۔ میں نے میٹرس، شیشہ، ریزر، کتابیں اور بلینکٹس طلب کیے، تکیہ بھی، جس پہ یہ حکام نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور رات ہو گئی۔ 4 بجے جو ہیں وہ میرے سیل کا دروازہ بند کر دیتے تھے۔ دوسری رات گزری، میری دوائیاں 2 ٹیبلٹس جو تھی 2 کی اقسام کی، وہ میرے جیب میں تھی جب میں جیل کے اندر جا رہا تھا، اور بدقسمتی سے چونکہ اسموکنگ بھی کرتا ہوں تو سگریٹ کا ڈبے بھی تھا۔ وہ انہوں نے جیل میں تلاشی کے دوران مجھ سے لے لیا کہ جی آپ کے سیل میں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ بھی انہوں نے اسی روز اور اگلے روز بھی نہیں پہنچایا۔ وہ بھی میں نے مطالبہ کیا، کیونکہ میری صبح اور شام کی 2 ٹیبلٹس تھی ڈائبٹیز کی، وہ بھی نہیں دی گئی۔ اور اگلی جو نیکسٹ ڈے تھا میرا، وہ سردی رات کافی زیادہ پڑی اور بڑی سردی بھی محسوس ہوئی۔ وہ رات بھی گزر گئی، تو اگلے دن جو ہے میں نے پھر ان سے مطالبہ کیا، لیکن جیل حکام کا جو رویہ تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ جیسے انہوں نے قصداً ہی میرے ساتھ یہ رویہ اپنا رکھا ہو، کیونکہ جو میرے ساتھ اٹیچ سیل تھا اس میں انہوں نے ڈرگ ایڈکٹس کو رکھا ہوا تھا، اور وہ دونوں راتیں انہوں نے مجھے جگائے رکھا۔ کبھی آوازیں نکالتے تھے، کبھی گاتے تھے بے سر انداز میں، اور
اس سے اخذ یہ ہو رہا تھا کہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ سونے نہ پائے۔ خیر یہ کام جو ہیں وہ ڈاکٹر کی سہولت انہوں نے دی تھی، روزانہ آ کے میرا شوگر لیول چیک کیا کرتا تھا، بلڈ پریشر چیک کرتا تھا۔ تیسرا دن جو تھا اس میں نے شکایت کی کہ جی یہ سردی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، تو ایک انہوں نے چادر اور فراہم کی۔ وہ چادر پھر چونکہ وہ بالکل فرش تھا، وہ زندگی میں پہلی دفعہ جیل گئے تھے، عادت ہی نہیں تھی اتنی سخت زمین پہ سونے کی، وہ میں نے نیچے ڈالی۔ تو یوں جو ہے نہ کتابیں، نہ دوائیاں، نہ سگریٹ، اور یہ ساری چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ ضد پہ آ گیا۔ تو میں نے ہنگر اسٹرائک کر دی، بھوک ہڑتال کر دی۔ میں نے کہا کہ جی آپ لوگ مریم نواز کی اشارے پہ یہ کر رہے ہیں میرے ساتھ، کیونکہ یہ غیر انسانی رویہ ہے۔ کسی بیمار سے دوائی روکنا اس ٹٹرتی ہوئی سردی میں، جب دسمبر کی سردی ہو اور اس کو کوئی دروازہ بھی نہیں تھا بلکہ گرل تھے، اور ہوا ڈائریکٹ آتی تھی، کمبل نہ دینا، بلینکٹ نہ دینا، یا میٹرس نہ دینا، تکیہ نہ دینا، شیشہ یا ریزر نہ دینا۔ تو بھوک ہڑتال کے تقریباً 2 گھنٹے کے اندر جو ہیں جیل حکام پہ سارے آ گئے۔ انہوں نے جزوی طور پر میرے مطالبات مانے، انہوں نے مجھے دوائیاں، میرے سگریٹ، کچھ سامان میرے پاس باہر سے آیا تھا، لیکن اس دوران انہوں نے کوئی ملاقات الاؤ نہیں کی، کوئی ملاقات میرے پاس نہیں آیا۔ اور چوتھے دن جو ہیں حالات اسی طرح گزرے۔ چوتھی رات جب کی تو کیونکہ وہ بلینکٹ دے دیے تھے، لیکن میٹرس تکیہ جو ہیں وہ انہوں نے، جب میری رہائی کا آرڈر ہو گیا 5ویں روز اور ٹی وی پہ پٹیاں چلی، تو تب انہوں نے میٹرس لا کے دیا، جس کا مجھے فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اسی روز تو رات کو میں پھر نکل آیا۔ بہرحال وہ جو بھی رویہ تھا، چونکہ وکیل ہوں اور بحیثیت ایک جج میں نے کافی عرصہ جیلوں کے وزٹ بھی کیا تھا، تو اس طرح کا رویہ جو ہے یہ بنیادی انسانی حقوق سے بھی منافی ہے، انتہائی انڈگنیفائڈ ہے۔ اور یہ میری جو اریسٹ تھی اس کی سمجھ تب آئی کیونکہ میں کسی مقدمے میں مطلوب نہیں تھا۔ دوسرا، آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ ذرا آپ بند کریں نا، یہ آپ لوگ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں بار بار؟ مہربانی کریں اپنا یہ موبائل اٹھائیں یہاں سے۔ تو وہ پنجاب پولیس نے جو گرفتاری کی میری، یہ اب ساری صورتحال قوم کے سامنے ہے۔ یعنی ان سے ان کو کیا حاصل ہوا؟ انہوں نے ایک وکیل کو یونیفارم میں ہائی کورٹ کے حیاتے سے گھسیٹا، اس کی ٹائی کھینچی، اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، اور اس کو جو ہے انتہائی ڈس ریسپیکٹفل وے میں اٹھا کے تالے میں ڈالا۔ جرم کیا بتایا گیا 3 MPO میں؟ آرڈر یہ ہے کہ یہ کے پی سے پی ٹی آئی کا ایک لیڈر لاہور آیا ہے جو پوٹینشلی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں لسانیت بھی ہے، یعنی ڈپٹی کمشنر، جس کے لیے چھوٹی سی لعنت ضرور بنتی ہے کہ آپ کو اللہ نے اگر یہ منصب دیا ہے تو یہ اس لیے دیا ہے کہ آپ اس طرح جو ہیں ایک ہرکارے کے طور پہ استعمال ہو، لوگوں کی آزادی کے ساتھ آپ اس طرح کی گواڑ کریں۔ کے پی سے ایک پشتون پی ٹی آئی کا لیڈر لاہور آیا ہے جو پوٹینشلی تھریٹ پوز کر سکتا ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے، یہ حکم نامہ تھا۔ اب میرا جس بربریت کے ساتھ انہوں نے مجھے اریسٹ کیا، پورے ملک نے یہ تماشا دیکھا، اس سے حکومت وقت نے کیا گین کیا؟ کیا کسی کی ہمدردی حکومت کے ساتھ بڑھی ہے؟ یا لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کو انہوں نے خواہ مخواہ میں پکڑا، 4 دن کے بعد ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ آرڈر غلط ہے۔ پھر آپ نے وکلاء برادری جو ہیں ان کے جو جذبات ہیں مجروح کیے، ہائی کورٹ کے تقدس کو پامال کیا، اور قوم کو کیا پیغام دینا چاہا کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، جس طریقے سے جس کو اٹھانا چاہیں بس جو اٹھا لیا، پکڑ دکڑ، یہ آپ کا لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ ایک شخص گیا ہے لائر کنونشن میں شرکت کے لیے اور آپ نے پکڑ لیا۔ اگر اس سے حکومت کو کوئی کامیابی ملی ہے، کوئی داد ملی ہے، کوئی ستائش ہوئی ہے، کوئی پی ایم ایل این کا کوئی واہ واہ ہوئی ہے، یا کوئی ووٹ بینک بڑا ہے، تو پھر تم کو مبارک۔ لیکن اگر یہ میسج دیتا ہے ملک میں موجودہ حالات میں ظلم کا، جبر کا، انسانی حقوق کی پامالی کا، انسانی حقوق کی بے دریغ اور whimsical انداز میں ان کی پامالی کا، تو پھر تو
آپ نے لوز کیا ہے، آپ نے کچھ گین تو نہیں کیا ہے. آپ نے گویا قوم کو جو پیغام دیا وہ ایک بدماش دے سکتا ہے. آپ نے پولیس کو ایک غنڈے کی شکل میں دکھایا اور آپ نے ریاستی اختیار کو ایک غنڈہ گردی کی شکل دے دی. وہ مبارک ہو، آپ نے تو پھر بہت کما لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو آپ نے 5 دن جیل میں رکھ کے میرا قد کاٹا اور بڑھا دیا. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف، پاکستانیوں نے اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے میرے ساتھ جو ہے اظہار ہمدردی کیا. ابھی تک مجھے کالیں آ رہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی اور بڑھی ہے. لوگوں کا اعتقاد اور مضبوط ہوا ہے کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے دن دہاڑے ہائی کورٹ کے سامنے یہ حرکت کی اور اپنے آرڈر کو پھر آپ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکے ہائی کورٹ میں. بہرحال میری جو رہائی ہوئی ہے، میں ایک بات مجھے بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے اس کو لسانیت کی شکل دینے کی کوشش کی ہے. میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے تمام وکلاء کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں. خواتین وکلاء کو بالخصوص گنتی کے چند ہی وکلاء میرے ساتھ باہر نکلے تھے مجھے رخصت کرنے کے لیے، اور انہوں نے میں موجود تھا، میرے آنکھوں کے سامنے سب جو ہیں پولیس کے ساتھ دست و گریباں ہوئے تھے. انہوں نے اور خواتین وکلاء نے بالخصوص جو ہیں مجھے بچانے کی بھرپور کوشش کی. پھر یہی وکلاء جو ہیں رات کو جب میں ریلیز ہوا تو بہت سارے ہمارے آئی ایل ایف کے لیڈر جو ہیں وہاں پہ تشریف لائے تھے. میرے مروت قوم کے بہت سارے لوگ جو ہیں جیل کے سامنے موجود تھے. سردار عبداللطیف خان کوسا صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری وکالت کی اور مجھ پہ اپنی شفقت کی. ان کے طفیل اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے جس جج صاحب نے جو ہے میری رہائی کا آرڈر کیا ہے، یقیناً قانون اور آئین کے مطابق کیا ہے، میں ان کا بھی مشکور ہوں. تو یہ رودات تھی. رات کو پھر ہم واپس آ گئے تو یوں قصہ جو ہے تمام ہوا.